أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله. جزاک اللہ. Okay. Assalamu alaikum to all of you. وعلیکم السلام کشفیہ. اب ہم لائیو جا رہے ہیں یا ابھی ہم لائیو نہیں گئے ہیں؟ We are live now. Okay. Assalamu alaikum to all of you. I welcome you all on the Pakistan Teachers Forum Sindh Region platform. And today we are together. آج کا ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیچرز ڈے سیلیبریشنز کو فردر انہانس کریں اور فردر اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پہ مزید امپروومنٹ کی ہمارے پاس گنجائش ہے. آج کا جو ٹاپک ہے، جو ریزن ہے جمع ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ٹیچرز ڈے نیشنل ڈیبیٹ. اس ڈیبیٹ کے ذریعے ہم ان پوائنٹس کو، ان چیزوں کو، ان ایلیمنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن سے مزید امپروومنٹ یا بہتری آ سکتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. آج کی ڈیبیٹ کا ٹائٹل ہے ٹیچنگ مائنڈس، ہارٹس اینڈ سولس. جیسے کہ آپ اس ٹائٹل سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرس آر ناٹ جسٹ ٹیچنگ in a way, they are teaching basically the minds, hearts and souls, and they address to these three elements or components of children's. Teachers provide the power of education to today's youth, thereby giving them the possibility for a better future. My dear viewers, learning is a lifelong process or activity, and the teacher is an integral part of that process. اس انٹیگریٹی کو، اس پائیوٹل رول کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں شامل ہیں مس رفیہ مدثر، پریزیڈنٹ پاکستان ٹیچرز فورم سندھ اینڈ ایم ڈی نور الہدیٰ ایجوکیشن سسٹم. السلام علیکم مس رفیہ. وعلیکم السلام. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمگیر شاہ صاحب. عالمگیر شاہ صاحب سیکریٹری ایجوکیشن اور پالیسی ہیں پاکستان ٹیچرز فورم کے اور ایک رینون ایجوکیشنسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فائزہ سنبل ہدا، جو کہ ایک ٹیچر ٹرینر ہیں اور عرصہ 10 سال سے اس درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس فورم کے جو ڈسکشن ہوگا وہ آپ کے لیے ایک فروٹفل تھاٹ ہوگا، ایک اوپننگ ہوگی، ایک نیو ڈائریکشن یا گائیڈ لائن ہوگی ٹو برنگ سم فردر امپروومنٹ ان ایجوکیشن سسٹم. جی، تو ہم اپنے اس مباحثے کا، اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال میں آپ سب پینلسٹ سے ہی کرنا چاہوں گی کہ ڈو یو تھنک دیٹ از ٹیچنگ ٹو یو 8-to-1 جاب؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پہلے میں آپ سے مس رفیہ آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی، آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دا ڈیبیٹ. No, I don't think it is an 8-to-1 job because I have worked for 26 years and I feel that all the time we are working, even while doing our household chores, because we are housewives also, we are mothers also. So 8-to-1 to kabhi bhi nahi raha. And I work with private institutions, so it has been what you say, more than the job hours. If you are a responsible teacher تو پھر آپ پلاننگ پہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، آپ ریسورسز جمع کرنے میں ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں. So it's not an 8-to-1 job. And جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ پھر I don't think they are able to do justice to their profession, because جو teachers گھر جا کے سب کچھ بند کر کے رکھ دیتی ہیں تو then they are not able to plan for the next day. So it is not an 8-to-1 job and it can't be. جی، عالمگیر شاہ صاحب، آپ کا
کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کچھ بتانا چاہیں گے، ہم سے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ٹو آل. جی مس کشفیہ، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ مس رفیع ایز ویل وعلیکم السلام. کہ ٹیچنگ جو ہے ایکچولی اٹس ناٹ 4 hours اور 5 hours جاب. اگر ٹیچنگ کے دو ایکسپیکٹس کو دیکھا جائے کہ اس کے مینیجریل ایکسپیکٹس ہیں اور ایک لیڈرشپ کا جو رول ہے، تو مینیجریل کی جو ایک پارٹ ہے امپلیمنٹیشن وہ اسکول کی حد تک ہے، اور اس کی پلاننگ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول آرس کے اندر ہم کرتے ہیں، جو کہ 6 to 7 hours تو ایوریج میں بن جاتے ہیں. لیکن جو لیڈرشپ رول ہے جس میں بچوں کی بیہیویئرس کو سوچنا کوگنیٹیولی، پھر اس کے لیے اسٹریٹجیز مینٹلی ڈیزائن کرنا کہ میں فلاں انڈیویجول بچے کو کس طریقے سے ٹریٹ کروں تاکہ ان کے یہ بیہیویئرل ایشوز کو میں ایڈریس کر سکوں، یا اس بچے کی ویلیوز کو کس طرح ڈیولپ کر سکوں. تو یہ 24 hours کا جاب ہے. آئی مین جس میں ہم یعنی لیڈرشپ رول از ایکچولی تھرو آر لائف، اور اٹس اے 24 hours جاب. تو ایک ٹیچر، اگر آپ کسی بھی اچھے ٹیچرس کو اف یو ٹرائی ٹو اسکریچ اے گڈ ٹیچر، you would find that a teacher has got a moral purpose for the teachings. تو اس moral purpose کے تھرو سے وہ 24 hours کا جاب ہوتا ہے جس میں ٹیچرس انوالو رہتے ہیں. تو مینیجریل جو ٹاسک ہیں وہ تو جس میں ٹیچنگ ہے، پیپرس میکنگ ہے وغیرہ، اور ایون کے لیسن پلاننگ بھی اس میں شامل کر لیں مینیجریل ٹاسک کے اندر. لیکن جو جہاں تک لیڈرشپ آئی تھنک عالمگیر شاہ صاحب کو ہم نہیں سن پا رہے ہیں اس وقت. جی یہی سوال میں فائزہ آپ سے کرتی ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیچرز کی جاب صرف یہ 4 to 5 hours تک محیط ہے، یا اس سے آگے بھی کچھ اس کی اہمیت ہے، یا اس کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے؟ جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم مس رافیہ، کیسی ہیں آپ میم؟ تو وعلیکم السلام. آئی ایم فائن، تھینک یو. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچر جو ہے نا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کسی بھی بچے کے لیے، اور یہ ڈیفینیٹلی 8 to 1 والی جاب ہے ہی نہیں. اور ایک رول ماڈل ہونے کی حیثیت سے وہ نہ صرف جب اسکول سے باہر آتا ہے کوئی بھی خاتون یا مرد پڑھا کے، وہ آگے ایک اور ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جو کہ نیکسٹ ڈے کے لیے پریپریشن ہے، اور ایک ایسا رول پریپیئر کر کے لے کے جانا ہے جس سے بچے کچھ سیکھیں اور ان کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملے، ایسا کچھ آپ کریں کہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں اس کا پارٹ، آپ کو اپنا پارٹ بنائیں، آپ کو اپنا رول ماڈل لیں. تو آئی تھنک کہ یہ تو ایک ایسا پروفیشن ہے جو کہ آپ 24/7 جس کے ساتھ آپ کو کنیکٹ رہنا پڑتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، تاکہ آپ ان کو اچھا کچھ پرووائڈ کر سکیں اور ان کو ان کے لیے، ان کے آنے والی زندگی کے لیے. سو دس از مائی پوائنٹ آف ویو. تھینک یو. جی آپ بالکل، آپ نے بہت اچھے پوائنٹس سب پینلسٹ نے شیئر کیے کہ نہیں، یہ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ 8 to 1 جاب پرفارم کر کے ورکنگ آورس آ گئے اور پھر آپ کے پاس مزید اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ نکل گئے آفس سے. ایسا نہیں ہے. یو آر ایک اچھا ٹیچر جو ہے میرے خیال سے بھی کہ اس کی جاب، ٹیچرس کی جاب نیور اینڈنگ جاب ہوتی ہے. ایون وین وی آر ہوم ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کیا ہے، ہم کیسے کلاس میں انٹر ہوں گے، لیسن پلان کیا ہے، کیسے پڑھانا. ایوری ڈے از اے نیو بگننگ ان ٹیچرس لائف اف وی تھنک. اچھا، دوسرا سوال میرا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہے کہ ڈز ٹیچنگ یور سبجیکٹ completing the syllabus justifies your duty or the call is larger than that؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سلیبس کمپلیٹ کروا دینا کلاس میں یہ کافی ہے، یا اس سے زیادہ کچھ مزید ہماری ڈیوٹیز ہیں بینگ اے ٹیچرس کہ ہمیں یہ کرنا ہے؟ جی عالمگیر شاہ صاحب آپ سے میں پوائنٹ آف ویو Before I answer that, I think اچھا گل آفتاب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. If she wants to say something, let her speak. جی گل انمیوٹ کر لیں پلیز. جی آپ شیئر کیجیے اپنا پوائنٹ آف ویو. السلام علیکم ٹو ایوری ون. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. Welcome to the PTA forum. This is the first time where I am joining. وعلیکم السلام. ایکچولی آپ نے سوال اس طرح کیا تھا کہ ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے وہ
Just a completion of curriculum or syllabus or beyond the syllabus. یہ تھا میرے خیال سے سوال آپ کا. جی بالکل. جہاں تک میرا ایکسپیرینس کہتا ہے بین اے ٹیچر کہ ایک ٹیچر کا رول صرف سلیبس کمپلیشن نہیں ہوتا ہے بلکہ کلاس روم کے اندر بچے کی اوورآل ہولسٹک ڈیولپمنٹ سے اس کا ریلیشن ہوتا ہے, جہاں پہ اس کا مینٹل, فزیکل اور ایموشنل اور مورلی اس کو گروم کرنا, یہ تمام ٹیچر کے رول میں آتا ہے. اگر ٹیچر صرف سلیبس پہ فوکس کر لیں اور صرف کیریکولم کو ہی فوکس کر لیں تو میرے خیال سے وہ فار دا سیک آف ٹیچنگ, جسٹ ٹیچنگ ہو گیا. لیکن جہاں پہ ٹیچر ایک پین لے کے بچوں کی مورل ڈیولپمنٹ سے لے کے مطلب ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو فوکس کرتا ہے تو وہاں پہ میرے خیال سے ریئل سینس آف ٹیچنگ ہم کہیں گے. تو یہ میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ ایک ٹیچر پورا بچے کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے, مین فوکس اس پہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ گل آفتاب فار شیئرنگ یور پوائنٹ آف ویو. ناؤ ہمارے پینلسٹ میں سے کون اس کا آنسر پہلے کرنا چاہے گا اس کویشچن کا؟ ووڈ لائک ٹو شیئر. مس رفیہ آپ کرنا چاہیں گی؟ جی کشیا, I feel that I think میری آواز گونج رہی ہے. جی آپ کا ایکو ہو رہا ہے تو آپ اپنا جی. اسما عامر is here now. She is our guest today. Ms. Rafi, I'm sorry I'm interrupting you. Asma Amir is also educationist and she is also on our panelist list today. And she has been in this profession since 20 years, almost 20 years now. Welcome Asma to our platform and I welcome you to this discussion and debate as well. ہم نے ابھی کرنٹ کویشچن جو ہمارا ہم پوچھ رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں جیسے کہ ٹیچنگ کا جو رول ہے وہ صرف سبجیکٹ اور یا سلیبس کو کمپلیٹ کرنا ہے یا اس سے بیونڈ بھی اس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ٹیچر کی. تو واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ یس مس رفیہ آپ کنٹینیو کریں پھر مس اسما ہمیں جوائن کر لیں گی. جی I was saying کہ role of the teacher is very much a very very responsible and moral duty. اور اس میں ساری چیزیں encompasses everything from completing of syllabus to working on the students' abilities and talents with their inborn. That is, you should be able to see what the child is blessed with already اور اس کو کیسے آگے develop کرنا ہے یا build کرنا ہے. And then also you have to work on their personality and character development. That is the value-based education. گھر سے تو لے کے آ رہے ہوتے values, but it's the school's responsibility and the responsibility of the teachers to further embed those values that are inherent in our culture یا جو چیزیں parents چاہ رہے ہوتے ہیں. Basic values should be embedded in the students and that comes from the culture and environment that the teacher creates in the classroom. So the role is much more than what we think کہ بھائی syllabus پڑھانا ہے, 12 چیپٹر ہے, ایک ٹرم کے وہ کمپلیٹ کر کے ٹیسٹ لینا ہے, پیپر چیک کرنا ہے, ریزلٹ دینا ہے. So that is not all. The day-to-day routines where you see children, اگر کوئی بچہ ڈسٹرب ہے, آپ کو لگ رہا ہے بیمار چل رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اسے کچھ اور مسئلہ ہے, so you have a very big responsibility on your shoulder because the parents leave children in your care for 8 to 9 hours in the school. تو 8 گھنٹے تو ہوتے ہی ہیں ڈیفینیٹلی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ the pastoral care role is often neglected and that is the reason that پھر بچے جو ہیں وہ anxiety, depression بھی develop کرتے ہیں and apart from that they may become aggressive or they may be getting into conflicting situations and creating problems in the classroom as well as in the school. So the responsibility is not just the completion of subject or syllabus course. You have to look at the overall development. جیسے کہ ابھی گل کہہ رہی تھی, holistic development of the child. So responsibility. So you have to contribute to. Okay, اسما عامر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اس بارے میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیچر کا رول کہاں تک ہوتا ہے
اس سینیریو میں. اسما, are you hearing me? I think اسما ہمیں نہیں سن پا رہی ہیں. جی مس کشفیہ, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی بالکل. دیکھیں مس کشفیہ, we have certain roles of the teachers. The first one is actually the most important thing is we're talking about the value education, جو کہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی سب سے جو اگر پرائم آبجیکٹو ہے آج کل تو وہ ویلیو ایجوکیشن بنتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے اس وقت ماڈرن ورلڈ کے اندر اگر ہم آپ کو ایک ماڈل کنٹری اس کو دیکھیں, جاپان از ون آف دا ماڈل کنٹری فار ویلیو ایجوکیشن, جو نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اور وہاں ایک کوٹیشن بہت کامن ہے کہ وین دا کنٹری واز ڈی موٹیویٹڈ دا ٹیچرس فار موٹیویٹڈ, کہ جب پورے سوسائٹی کے اوپر ان کی ایک ڈی موٹیویشن تھی, اور ایز اے نیشن ان کا جو ایک کلیکٹیو اپروچ تھا وہ ڈی موٹیویشن کا تھا, لیکن ٹیچرس کی موٹیویشن نے اس نیشن کو اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ٹیچرس انپیک دا ویژن ٹو اسٹوڈنٹس. ٹیچرس آر ویژن سیٹرس آف دا اسٹوڈنٹس, کہ صرف ہم کریکولم نہیں پڑھا رہے ہیں, کریکولم کے تھرو ان کا ویژن سیٹ کرنا ہے. لائک ویژن سیٹ کرنے کا طریقہ کار اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ریاست اس وقت ایک کلچر وی ہیو اے کنٹری, ہمارے بہت سارے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. ان تمام چیلنجز کو اپنے کلاس روم سے ایڈریس کرنا, بیکاز چینج از پاسبل تھرو کلاس رومس. اگر ہم دیکھا جائے ویلیو ایجوکیشن کے حوالے سے جو بچے ویلیوز لے کر آ رہے ہیں, there is sometimes a clash in values, کیونکہ جو informal education ہے which is more effective, more real, more authentic to the students, اور پھر آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہیں کہ artificial environment کے اندر, کلاس رومس کے اندر یا اسکولس کے اندر, تو انفارمل ایجوکیشن کے ساتھ بھی ایک ٹف کمپٹیشن ہے ٹیچر کا, جو انہوں نے چیلنج, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر اس کلاس روم سے انہوں نے ایک ریاست یعنی لائک اے کنٹری کا ایک پورا ویژن سیٹ کرنا ہے. سو اٹس ٹیچر از آلسو اے ویژن سیٹر. مور امپورٹنٹلی جو ویلیوز ہیں, بیسیکلی ویلیوز لائک اے ریسیپی, وی ہیو اے ریسیپی وی نیڈ ٹو انبلڈ, کہ ہم اس وقت ہمارے یوتھ, ہمارے جو جنریشن ہے, اس میں کون کون سی ویلیوز ہونی چاہیے, اور وہ کون سی ریسیپی ہے جو اس وقت ہمارے اس سوسائٹی کو ضرورت ہے. سو اٹس ریئلی ریئلی ویری چیلنجنگ ایکچولی جاب, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. کریکولم پڑھانا تو شاید بہت آسان ہو جائے کچھ اسکلز ڈیولپ کرنے سے, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ایموشنلی اور ایک مورل پرپس کے ساتھ آنا پڑتا ہے. سو دس از what actually my point of view is about this. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. ہمیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے آج کل ٹیچرس کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں مس اسما عامر کو دوبارہ چاہوں گی کہ اگر وہ اپنا رائے کا اظہار کرنا چاہیں, ورنہ ہم اپنے نیکسٹ پینلسٹ کی طرف جاتے ہیں. اور ہے کوئی ڈیبیٹ اور اس طرح کا کچھ ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسما, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ I'm really glad to be part of this very fruitful discussion going on. اور ابھی جو سر نے بات کی اور اس سے پہلے میم نے بات کی کہ it's not just about teaching the syllabus or focusing on the content that we are teaching for appearing in exams. Obviously ہم جب بات کر رہے ہیں ٹیچرس کے رولس کی, تو ریسنٹلی یہ تو ہم کافی ویسے بات ہو رہی تھی پہلے بھی, لائک ایز اے ایجوکیشنسٹ وی آل آر ورکنگ آن a lot of thing کہ اسکل ڈیولپمنٹ بیس یعنی ٹیچنگ ہونی چاہیے, میننگ فل ٹیچنگ ہو, 21st century اسکلس پہ بھی ہم کام کر رہے تھے. But recently I got a chance to read Ron Richard کی book جو Creating Cultures of Thinking ہے, تو اس میں مجھے یہ چیز بہت انٹرسٹنگ لگی کہ he has shared that a teacher role is not just lesson planning or preparing of resources, activities or یہ ساری چیزوں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو the role of the teacher is also to create opportunities. Like as a it was something, a new concept کہ like how can a teacher create opportunity as a facilitator. تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر ایک facilitator ہے اور وہ بچوں کو کر رہا ہے, تو what was something new in that, تو اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کریں کہ بچے جو ہے وہ ایکسپلور زیادہ کر سکے, ڈیلو ڈیپلی کر سکے کانٹینٹ کو, اور میننگ لائک ان کی تھنکنگ پیٹرن کو سیٹ کرنے پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. لائک ہم میننگ فل لرننگ میں تو کام کر رہے تھے, بٹ ان کے مائنڈ کو کس پیٹرن پہ ہمیں تھنک کروانا ہے اور کس پیٹرن سے تھنک نیچرلی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تھنکنگ پیٹرنس پہ اور ان چیزوں پہ ہم آئی واز ناٹ فوکسنگ آن دس. تو یہ مجھے چیز اس میں اچھی لگی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ پروسیس آف تھنکنگ از آلسو ویری امپورٹینٹ, اور لائک جو ہم ٹاسک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں کس طرح ہمیں بچوں کو پرومپٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ان کی ڈائریکشن کرنی ہے. اور جیسے ابھی سر نے بات کی کہ ویژن سیٹنگ,
تو مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے پھر تھنکنگ پیٹرن سے کنیکٹ کرتی ہے کہ وٹ ایور وی آر ٹیچنگ تو ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچے کا مائنڈ سیٹ کس پیٹرن پہ جا رہا ہے, اور ہم اس پہ تو کر رہے ہوتے ہیں کام کی کانٹینٹ کی, اس کو نالج آ رہی ہے آگے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ لائک اس کی جیسے یہی بات ہے کہ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ بلڈ دا ویژن ایز اے ویژن سیٹر جو ہے وہ پھر وہ بچے کے اندر ہم کس طرح اس کو ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں جو بھی وہ کانٹینٹ کی نالج ہے. اور جو ہے جی لائک ان والے پیٹرن پہ مجھے یہ چیز اچھا لگا کہ ہم اس پہ بھی ہم ضرور تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں کہ ایک تو میننگ فل بھی ہو اور موٹیویشن, جیسے سر نے بات کی, یہ میں نے بھی اس کے بارے میں ریڈ کیا تھا پہلے کہ جو انہوں نے بات کی کہ آفٹر ورلڈ وار جی تو یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس پہ میں اینڈ کروں گی اپنی بات کہ اپرچونیٹیز اینڈ موٹیویشن کریٹ کرنا, اور بیکاز ہم کریکولم جو ہے وہ تو ہم ایک سمندر ہے نا, لائک ہم کتنی نالج ان کو دیں گے, اگر ہم ان کو ایک لائف لانگ ایک ایسا ایمبیشیس پرسن بنا دیں گے تو دیٹ از گوئنگ ٹو کریٹ سم ڈفرنٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی مس فائدہ سنبل آپ جی بالکل کشفیہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے جو دور میں جو یہ فتنوں کا دور ہے اتنا سخت, اس میں جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری سوسائٹی اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے, جو گزر چکا, لیکن ہمیں مجھے یہ پرسنلی لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نا بیسک ویلیو سکھانے کی بہت ضرورت ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, آنیسٹ رہنا ہے, دیانتداری سے کام کرو, ہوم ورک کرو, جب ماما نے کہا ہوم ورک کرنا ہے تو ہوم ورک کرنا ہے, اور اس طرح کی چیزوں کی جو کریکٹر بلڈنگ چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی, بتانے کی بہت ضرورت ہے. بیکاز دیکھیے نالج تو ہم ایک سلیبس ان کو پڑھا رہے ہیں, باقی نالج تو ہر جگہ اویلیبل ہے. جب بچے بڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ ریڈ کرتے ہیں, وہ چیزیں گین کرتے ہیں, لیکن یہ جو ویلیوز ہیں نا, یہ ویلیوز بچپن سے آتی ہیں بچوں کے اندر. اب جب مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے, ہم ایگزام کرتے تھے, تو ہم باقاعدہ یاد کر کے اس کو کرتے تھے. اب میں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, مختلف ایگزامینیشن چل رہے ہیں, لیکن لوگوں نے موبائل کھولے ہوئے ہیں, لوگ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہیں. تو سلیبس ہی سب کچھ نہیں ہے. ایک استاد کا رول یہ ہے کہ اس نے کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, which is the most important thing for me, at least this is the most important thing. جو سیکھنا سکھانا ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, وہ تو سب سکھا رہے ہیں, لیکن میرے لیے کریکٹر بلڈنگ از ویری امپورٹنٹ نا. اور اس میں ہمارا مذہب بھی خوش ہے, اور ہمارا کلچر بھی ڈیفینیٹلی ڈیولپ کرتا ہے, ہماری سراؤنڈنگ بھی ڈیولپ کرتی ہے. جی دس از مائی پوائنٹ آف ویو. تھینک یو. Ji Kashya, I raised the hand to actually add to Asma's point. Asma جو بات کر رہی تھی نا کہ بچوں کو مائنڈ سیٹ, ان کا مائنڈ سیٹ کرنا, ان کو تھنکنگ تھاٹ پروسیسز کو ان کے جو ہے الائن کرنا, that is very very yes, that is very very important. In fact, knowing yourself as a person. میں نے جو نور الہدا کا شروع کیا, اس کا ہمارا مین جو اس کا کور ہے نا, core is that helping people find their true self. Who am I as a person? What is my purpose on this earth? Why has Allah sent me to this earth? میرا کیا پرپز ہے زندگی میں, میرے کیا اسکلز ہیں, میں کیا انبورن کوالٹیز کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں, اور مجھے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. So when students find that, then they are وہ ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر ان کا ویلیو سسٹم بھی الائن ہو جاتا ہے, ان کی جو اسکل پروسیسز, جو اسکل سیکھنے ہیں, لرننگ, ہاں ان کی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے, اینڈ دے نو ویئر ٹو فائنڈ انفارمیشن, ویئر ٹو لرن فرام, واٹ از اوتھینٹک, واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. اور یہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے, یہ آپ کے جو ہے یہ 6 سے 9 سال کا جو ٹائم ہے, اس میں یہ بالکل ان کا بن جاتی ہے پرسنالٹی. پھر بچہ ہے تو بگڑ چکا ہوتا ہے, یا the pre-adolescent age that we call the pre-adolescence age. This is very very crucial, اور اس میں جو ہے ٹیچرس کا رول بہت ہے. اور جو بچے ویلیوز امبیڈ کرتے ہیں وہ بالکل ارلی ایئرز میں, they are picking up those values. وہ ارلی ایئرز کے جو آپ جیسے اسکول جانا شروع کرتے ہیں, یا ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتا ہے, لیکن اسکول میں جا کے وہ چیز امبیڈ ہو جاتی ہے. So we should as teachers know کہ کس اسٹیج پہ بچے کا کیا ڈیولپ ہو رہا ہے, and focus on that, and that should be part of the curriculum, so that we develop whole-rounded personalities, positive citizens who contribute to their own life, their communities and their country. وہ والی چیز نہیں جو کہ جیسے کہ آج کل یوتھ کا مائنڈ سیٹ ہے, where they are distracted, they are disoriented, disillusioned,
and they are questioning the basic core values, they are questioning faith, जी they are questioning things जो कि बच्चों को नहीं, मतलब I don't think कि ये सवालात या ये confusion उनके जहन में होना चाहिए जैसा कि आजकल है, और आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, where even the parents are disturbed how to guide the children. So this is very very important कि बच्चों की उनको अपने आप से रूशनास कराना कि मैं कौन हूँ, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, किसी भी मजहब का हो. Who am I as a person? What is my responsibility as a human being on earth? What is my responsibility as a citizen of a country? What is my responsibility as a follower of a religion? तो ये जो चीजें हैं ये अब बेसिक्स हैं जिस पे हमें वापस जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये शायद बहुत निग्लेक्ट हो गया है और अब इसके जो असरात हैं वो हमें इन इश्यूज को रीएड्रेस करने की जरूरत है. जी बिल्कुल. जी बिल्कुल. जी अस्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम. जी सॉरी सलाम दोबारा मैंने किया. मैं एक्चुअली बात करना चाह रही थी कि अबाउट कैरेक्टर एथिक्स. आई हैव डन a little research on this and जैसे मिस्टर आकिया ने शेयर किया कि बहुत जबरदस्त आपने बात की है कि knowing yourself. जैसे इमाम गजाली ने ये इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्सेप्ट, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मतलब इंट्रोड्यूस तो खैर ये कराया था एज अ टीचर. उन्होंने लेसन प्लानिंग इंट्रोड्यूस कराई, बहुत सारी चीजें. तो उसी में उन्होंने ये कहा कि अगर आपको खुदा तक पहुंचना है तो यू नीड टू नो योरसेल्फ फर्स्ट. और उसमें फिर उन्होंने पूरा बताया था कि एवरी पर्सन हैज अ किंगडम इन इटसेल्फ. ठीक है, और उस किंगडम में जो है हमारा जो लाइक इंटेलेक्ट है, जो अकल है, वो हमारा एक वजीर की तरह काम कर रहा होता है. जो हार्ट हमारा जो है कल्ब होता है, वो एक किंग होता है. ठीक है, और फिर उसको उन्होंने कल्ब के तौर पे मतलब उसको उन्होंने दिया था. अकल उसके साथ जो इंटेलेक्ट है वो वजीर है, लेकिन कल्ब जो है हमारा लाइक जो हमारी मोटिवेशन और सारा जो हम विजन, ये सारी बातें करें, ये हमारे हार्ट से आ रही होती हैं कि आपके हार्ट में कितनी ये चीजें हैं. उन्होंने इसको कल्ब का नाम दिया था. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे अंदर एपेटाइट होता है, लाइक जो कि अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड है सारी, वो सारा एपेटाइट हो जाता है. एंड देन वी हैव एंगर. जो एंगर वो है वो हमारा, वो भी जरूरी है कि वो हमें कंट्रोल कर रहा होता है और हमें नेगेटिव चीजों पे रिएक्शंस वगैरह दे रहा होता है. तो अगर ये सारी चीजें हम बैलेंस लेके चलेंगे तो फिर हमारा जो है वो लाइक बॉडी और हम अपने किंगडम को हम समझें कि हमें अपना एंगर किस तरह, लाइक एंगर मैनेजमेंट पे आजकल बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है. बच्चे स्क्रीन से अट्रैक्टेड है तो उसकी वजह से उनका वो बढ़ रहा है. तो ये वाला सारा कॉन्सेप्ट फिर हमने रिसेंटली हम पढ़ते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव मैन वगैरह, जिसमें स्टीवन कोवी ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो है कैरेक्टर पे काम करें और पर्सनालिटी शैलो है, कैरेक्टर डीप है. तो मैंने इसकी रिसर्च की थोड़ा सा, तो जो ओरिजिनल डेफिनेशंस थी कैरेक्टर बिल्डिंग की वो हमें मिलती है इब्ने मस्कवा जो है उन्होंने दी थी कि 1030 AD की बात है ये. लाइक इसमें क्या कि स्टेट ऑफ सोल व्हिच कॉजेस इट टू परफॉर्म इट्स एक्शन विदाउट थॉट और डेलिब्रेशन, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड सबकॉन्शियस लर्निंग. यानी ऐसा कैरेक्टर बच्चों का हो, या किसी की भी अगर आपने ट्रेनिंग की है वो तो ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उसको सोचना ना पड़े कि क्या सही है क्या राइट है. वो सबकॉन्शियसली इतना ट्रेन हो कि अगर उसको पता है कि ये पैसे किसी के पड़े में तो मुझे नहीं उठाना. लाइक अगर आपने अभी सुना होगा पेशावर में एक टीचर थे, उन्होंने जंप लगा दी थी बच्चों को बचाने के लिए. समटाइम्स आपके पास सेकंड्स होते हैं, आप उसमें आपके पास राइट और रॉन्ग डिसीजन लेने का टाइम नहीं होता. तो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग ऐसी होती है कि वो आपकी सबकॉन्शियसली इतनी बिल्ड हुआ हुआ होता है कि विदाउट थिंकिंग आप करें. तो ये हमारी डेफिनेशन है कि वो हम लाइक जो स्टीवन कोवी ने कहा कि ऊपर की पर्सनालिटी शैलो है, अंदर जाओ, तो वो उससे भी डीपर है कि स्टेट ऑफ द सोल की बात कर रहे हैं वो, कि व्हिच कॉजेस इट टू परफॉर्म इट्स एक्शन विदाउट थॉट और डेलिब्रेशन. तो मुझे ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा कि हम इस पे अगर हम काम करें तो हम और बच्चों को ये सारे हम चोर सिपाही वजीर जिस तरह हम गेम कराते हैं उस गेम की तरह हम उनको बताएं कि ये कैरेक्टर्स हैं जी हमारे अंदर भी मौजूद हैं ये, और हमें उनको किस तरह यूटिलाइज एंड बैलेंस करना है. थैंक यू सो मच अस्मा. नाउ मिस्टर आलमगीर शाह बहुत देर से वेट कर रहे हैं. फाइजा, मैं इसके बाद आपको actually Miss Kashfi, I just want to aid here same point, character building. Value education is actually a prophetic task. कोई भी नबी लिटरेसी पढ़ाने नहीं आया, ना मैथमेटिक्स पढ़ाने आया, वो वैल्यूज बिल्ड करने आए थे कौमों के अंदर और उनको जो अच्छा इंसान बनाने आए थे, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन स्किल्स. तो बहुत मुश्किल काम है ये, इतना आसान काम नहीं. अगर आसान काम होता तो शायद
یہ ہر کوئی کر جاتا اور پیغمبرانہ ایک ٹاسک تھا. تو لٹریسی پڑھانا, اسکلز ڈیولپ کرنا, دس از اندر ٹاسک. کریکولم میں چونکہ اس وقت جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے جو بہت زیادہ پریویلنٹ ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس طرف ہمارا ایک ڈائریکشن جا رہا ہے. ایون کہ کریکولم کا بھی انڈسٹریلائزیشن نے پھر آگے مزید پریشر ڈیولپ کیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اور میں ابھی جو مس آسما نے ساری بات کی, تو میں اس کو اگر ایک جملے میں کہوں, وہ کہتے ہیں نا جی بچپن کی یاد 55 تک یاد رہتی ہے. ایسا ویری سمپل. اور ہمارے جو کلیکٹیو الگ سچویشن ہے کہ بچپن کی بات جو ہے وہ 55 تک یاد رہتی ہے, کہ جو آپ اس وقت ویلیوز ڈیولپ کریں گے ساری زندگی اس کا امپیکٹ رہے گا. اور چاہے وہ انٹیگریٹی ہو, لائف ٹائم. اور پھر وہی آپ کو گائیڈ کریں گے. ایکچولی دیز آر دا گائیڈنگ ٹولس کے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اور پھر آئنسٹائن کی بات ہے کہ آپ بچے کو یہ سکھائیں کہ جی سیکھنا کیسے ہے, بجائے اس کے ان کو یہ کریکولم سارا کچھ سکھا دیں. سارا کچھ ہم نے نہیں سکھانا ایز اے کریکولم, ہم نے ان کو ان کا مائنڈ سیٹ ایسے بنانا ہے کہ وہ خود سیکھنے والے ہوں. سو یو نو لرننگ پروسیس میں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بچوں کو لرننگ پروسیس میں انوالو کریں. So character کو جو ہم شیپ کریں گے, ایکچولی دس از اے کائنڈ آف آلسو a kind of guiding tool جو کہ اوور آل پوری لائف ان کی پرسنالٹی کے اوپر امپیکٹ کرے گا. اور میں ایک ایگزامپل اس میں دینا چاہتا ہوں, ہمارے کراچی کے ریئل ایگزامپل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ٹیچرس کو بہت کینلی دیکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ آپ کے جو قابل ترین یا گفٹڈ بچے ہیں ان کے کریکٹر پہ تو بہت زیادہ آپ کو چیک رکھنا چاہیے. یہ قابل اسٹوڈنٹس اگر کریکٹر کے بغیر سوسائٹی میں آ جاتے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے سوسائٹی کے لیے. جس طرح ہمارے یہاں ایک آئی تھنک کراچی میں شیر شاہ میں ایک فلائی اوور تھا, ایک انجینئر نے بنایا تھا, وچ از اگینسٹ دا فزکس رولس. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ فلائی اوور میں بنا رہا ہوں اور یہ گر سکتا ہے چند سالوں کے بعد, لیکن چند روپوں کی خاطر, کچھ گھر بچانے کی خاطر, کچھ پلاٹس تھے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ کمپرومائز کیا اور فزکس کے رولس کے اگینسٹ ہو گئے. That is what we call actually why the character education is important than gifted or genius students. اور اس کے بعد وہ حادثہ ہوا, وہ فلائی اوور گرا, کچھ لوگ اس کے نیچے جو ہے نا وہ شہید بھی ہوئے, ہمارے سامنے ہے. So if you really want to have a beneficial a society which can benefit human beings, we need to work on character building education. Thank you. جی فائزہ, sorry for waiting so long. جی نہیں, no problem. میں what I believe in as a person, as a teacher, کہ ٹیچر کا رول صرف اسکول تک محدود نہیں رہتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو بچے تھوڑا سا جن کا ارریگولر بیہیویئر لگے یا تھوڑا سا ہٹ کے بیہیویئر لگے, ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہمیں ضرور کولیبریشن کر کے, ان سے بات چیت کر کے, ان کو ڈسکس کر کے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہیے. آج کل ایک یہ بہت ٹرینڈ دیکھا ہے کہ گھروں میں جو مدرز ہیں وہ بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں اور وہ کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آئی پیڈس دے دیتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور جو کریکٹر بلڈنگ کی بات تھی وہ جو میں نے جب پہلے بات کی تو آئی پرسنلی آلسو بلیو ان دیٹ, اور میں اسٹرانگلی اس کے ساتھ کھڑی ہوں اس بات کے ساتھ کہ کریکٹر بلڈنگ صرف اسکول سے ہی نہیں ہوتی, اس میں گھر بھی بہت 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 امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹیچر ہونے کے ناطے ہمیں پیرنٹس کے ساتھ بھی بہت کنیکٹڈ رہنا چاہیے, اور ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو گھروں میں کیا چیز مطلب دیکھنے کو مل رہی ہے یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ان کو وہاں کیا ٹیچ کیا جا رہا ہے. I know this is going like out of the way اور تھوڑا ذرا اس میں ایفرٹ ہوتا ہے, بٹ فار نیشن بلڈنگ اگر کسی وقت آپ کو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کرنا بھی پڑے تو one should not stay behind and one should come forward and go out of your boundaries and get to do this thing also. So this is what I think. Thank you. جی اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, we further continue our debate and I add one more point into it that are teachers responsible for the decline of societal values. ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ کیریکٹر بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور سوسائٹی میں پازیٹیو کیریکٹر بلڈنگ کیسے بلڈ اپ کی جائے, ٹیچرس کا کیا رول ہے, ٹیچرس کیا کر سکتے ہیں. But my question right now is that are teachers responsible for the decline of societal values? آپ کا کیا پوائنٹ اس پہ آپ ریز کرنا چاہیں گے؟ Kashfia, Abda Asher has entered. Abda is from Islamabad and she has established her own school and a very different set with a different set of values and paradigms. So I would like Abda to answer this. Abda, I welcome you on Pakistan Teachers Forum Sindh Region platform. Thank you so much کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اس کویشچن کے بارے میں. I think آپ نے questions you just heard what I share
کہ میرا کویشچن یہ ہے کہ ٹیچرس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, ٹیچرس کس حد تک رسپانسبل ہیں جو سوسائٹل ویلیوز میں ہمارے پاس ڈکلائن ہم فیس کر رہے ہیں, یا جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں اس میں ٹیچرس کس حد تک رسپانسبلٹی آپ ٹیچرس کو دے سکتے ہیں؟ Can you answer or you share your opinion upon it? Yes, ma'am. میم سوسائٹی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں جو کہ بچے کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں, جہاں ماں باپ ہیں, انوائرمنٹ ہے, آف کورس ٹیچر ایک امپورٹنٹ پلر ہے. اگر ڈویژن کی جائے تو ٹیچر کا ایک بگیسٹ پارٹ ہے تعلیم میں بھی اور تربیت میں بھی. ابھی کیا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے کول و فیل کا تضاد, چاہے ماں باپ ہوں چاہے استاد ہوں, تو وہ بچے میں ریفلیکٹ تو کرے گا ہی کرے گا. کتاب پڑھانا تو بڑی نارمل سی بات ہے, ٹرانسفرنگ نالج از ناٹ اے بگ ڈیل. Training and development, strong character building is the real learning and education. اب اگر آپ کا ٹیچر فار ایگزامپل پیسوں کی خاطر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو اب بچے کو تو کہنے کو تو ٹیچر نے کچھ نہیں کہا بچے کو, but it has a very lasting impact over the child's development and training اور کریکٹر کے اوپر. اس کو کہیں نہ کہیں سے یہ بات ٹرانسفر ہو گئی ہے کہ میرے لیے انسان ضروری نہیں ہے, میرے لیے پیسے ضروری ہیں. یا پھر ٹیچر نے اپنے پنکچوالٹی میں, ریگولیرٹی میں کوتاہی کی, تو میرا خیال ہے جو نظر نہیں آ رہا اور ٹرانسفر ہو رہا ہے, کہیں ٹیچر ان چیزوں سے ان اویئر ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ میں منہ سے بول کے جو بھی پارٹ ہے تربیت کا, جو ہم منہ سے نہیں بول رہے اور کہیں انویزیبل ریز سے, رویوں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے, وہ ہے تربیت اور وہ ہے اصل درسگاہ. اچھا, میرا خیال جی تو آئی انڈرسٹینڈ کہ کہیں ہمیں وہ سیلف لیس ڈیووشن والے ٹیچرز چاہیے جو خود کو نگیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ سوسائٹی اور جنریشنز بلڈ اپ کرتے ہیں. تو شاید وہ لاٹ اب کم ہو چکا ہے. Devoted teachers, you are trying to say that devoted teachers we are needed in our field. Exactly, ma'am. تو جس نے پھر اپنی بے خوف ہو کے اور مٹیریلزم کو ٹھوکر مار کے اپنے بچے کی تربیت کی, تو اس میں کوئی انڈاؤٹیڈلی اس کے بچے جو کریکٹر اسٹرینتھ ڈیولپ کر کے تیار ہوں گے, وہ بچے جو ہیں وہ کسی اور استاد کے نہیں ڈیولپ ہوں گے. تو یہی ٹیچر کا رول ہے, وہ باقاعدگی سے آتا ہے, وہ توجہ سے پڑھاتا ہے, وہ ڈیپ تھنکنگ کرتا ہے, وہ مائنڈس کی ٹریننگ کرتا ہے, تو پھر وہ کریکٹر بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر کا یو وانٹ ٹو سے دیٹ کہ ٹیچر کا اپنا رول, کیونکہ وہ رول ماڈل ہے بچوں کے لیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ آبدا فار شیئرنگ یور پوائنٹ آف ویو. یس اسما, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی اسما میں جی مس آبدا نے, she has really raised valid points کہ it's really important to show by your character that how strong you are. ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا جو ہول یہ مکمل جو نظام ہے ایجوکیشن کا, اس میں ہم نے نمبرز اور ان چیزوں کو اتنا زیادہ فوکس کروا دیا ہے کہ بچے ایک دوسرے کی کاپیز, میں نے دیکھا ہے کہ چوری کر رہے ہوتے ہیں نیئر ایگزامس. تو ہم نے ان کے کیریکٹر کو بالکل ہی مطلب اس میں ہم نے بلڈنگ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. ہم نے ان کو اتنا یہ سکھا دیا کہ بس نمبر لے کر آؤ گے تو پیرنٹس بھی پریز کریں گے اور اسکول بھی ایوارڈ کرے گا, تو چاہے وہ چوری کر کے لے کر آؤ لیکن نمبر لے کر آؤ. چیٹنگ کا کلچر, کاپیاں چرانے کا کلچر. آئی ہیو سین ایون کانوینٹس اسکول میں یا اس طرح کے جو بڑے اسکول ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نمبرس کا کریز ہے, اس میں نے دیکھا ہے کہ بچے بیگس کو لاک لگا کے رکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ایگزامس کے قریب جو اچھے پڑھنے والے بچوں کی کاپیز چوری ہو جاتی ہیں. مطلب یہ کیا تعلیم ہے, آپ یہ خود سوچیں کہ یہ علم ہے جو کہ چرا رہے ہیں ایک دوسرے سے اور چوری کر کے, اور اس کا مطلب کوئی کیریکٹر کی ویلیو نہیں, مارکس سب کچھ ہے, خدا بنا اللہ نعوذ باللہ. مطلب اس طرح کی ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ ہماری سکسیس کا کرائیٹیریا ہی ہے کہ اگر مٹیریلسٹک ہمارے گولز اچیو ہوں گے, لائک ہمارے مارکس آئیں گے تو ہماری پوزیشن ہوگی, تو ہمارا وہاں ایڈمیشن ہوگا تو ہم ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں گے. تو یہ ہمیں ریئلی آئی اوپنر ہے, اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. جی جی بالکل صحیح, آپ نے صحیح پوائنٹ, ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. نازش نعمان کا ہینڈ ریز ہے. یس نازش, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ؟ وعلیکم السلام نازش, I welcome you on this platform. جی, آپ کیا بات شیئر کرنا چاہیں گی؟ Yeah, I'm working as an elementary head and it's been a long time I am into this field, and I've interacted with lots of teachers and students
along the journey. But what I feel that there is the element of fear that is prevailing in our society. Basically, fear that, if I'll be a teacher, what would people say about me? Because that's हमारा यहाँ जो एक notion है ना कि anyone can teach. We have to eradicate this. हम लोग अभी भी वही slogan के साथ चल रहे हैं. Anybody can teach, ABCD, abacada ही तो पढ़ाना है. Anybody can do that. This notion needs to be corrected. जब तक हमारे licensing exams को support नहीं मिलेगी, टीचर लाइसेंसिंग की बात करें आप, जी बिल्कुल, licensing exams को जब तक हमारे यहाँ टीचर्स की डेवलपमेंट, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, उनको डेवलपमेंटल स्टेजेस का नहीं पता होगा अर्ली ईयर्स के, जब तक कि वो ट्रेन्ड इन अ प्रॉपर इन अ वे कि हाँ दे वांट टू लर्न, जब तक वो वाला एंथुसियाज्म नहीं आएगा. मुझे बताइए कितने टीचर्स की हम पर्सनालिटी, उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, उनकी मेंटल हेल्थ को जज कर रहे होते हैं या उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं व्हेन वी आर हायरिंग देम. वी आर नॉट. So all these things, फिर वही टीचर्स जाके क्लास के अंदर किस किस्म का हिडन करिकुलम को एड्रेस करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों के साथ. ये सारे फैक्टर्स पे और इन सारी बातों पे हम कहाँ पे इसको देख रहे हैं. I have recently, I've been there in the class. जो हमारे टीचर्स इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर बहुत सारी लैकिंग्स हैं. Our teachers doesn't know how to manage the class, how to deliver the lesson in a specific period of time. So what are we working? Iske andar school management ka bhi lack hai because they want to hire teachers, people who can take just a little amount of salary and they can I am sorry, I'm interrupting you, Nazish. That your valid point is that आपने जो point raise किया, this is too much. I think this is really very important to highlight at this platform के teacher professional development and training is really very important to address any of these questions or issues or which we are debating on it और जो हम discuss कर रहे हैं, इसमें professional development का role बहुत important है. Miss रफिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस point में? जी सही कह रही हैं नाजिश, दैट टीचर्स नीड टू बी डेवलप्ड टू. अगेन एक सेगमेंट जो मैं करती हूँ और पार्ट ऑफ टीचर लीडरशिप इज टीचर्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो वैल्यूज आर कनेक्टेड टू beliefs turn into values over time, and values or they actually manifest in the way we carry ourselves, our actions, our behavior. So जो teacher attributes develop होते हैं वो इसी तरह से develop होते हैं. So one thing we need to do is that the teachers should actually look at and assess their values. उनके अपने values क्या हैं, क्या उनके values organization से clash करते हैं, education system से clash कर रहे हैं या different हैं and somehow, because sometimes we are carrying our own beliefs जिनको हम importance दे रहे होते हैं as values. For example, सीनियर टीचर्स अक्सर जूनियर टीचर्स को कहते हैं कि भाई स्ट्रिक्ट रहना और ज्यादा ना बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, और ना टीचर ये क्लास ऐसी है, बहुत शैतान है, बहुत शरारती है, बहुत तंग करेगी और ये बच्चा फलाना. तो दिस फीडबैक इज गिवन. सो द टीचर को ये समझाने की जरूरत होती है उस वक्त कि भाई हाउ टू गेट टू नो चिल्ड्रन बेटर, कौन सी एक्टिविटीज करके यू कैन गेट टू नो चिल्ड्रन and get close to them so that they can confide in you and you can understand them easily rather than giving them. तो अब टीचर पहले तो पुराने टीचर का तजर्बा इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्ट होती है, फिर वो देखती है कि बच्चे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, then she gradually learns with time. So ये जो चीजें हैं ना, तो उसमें जो नॉविस टीचर्स भी हैं, जो नए नए आते हैं, they need to have a support system in the school where there are mentors, teacher mentors, जो peer tutoring या peer coaching, peer observation भी एक role play करती है. जी peer coaching. तो वो ये है कि हम लोग as teachers, I think एक teaching community wide community है जहाँ पर हम सबसे ज्यादा एक दूसरे की leg pulling करते हैं, सबसे एक दूसरे से छुपाते हैं, किताब छुपाते हैं, knowledge छुपाते हैं. We don't want people to copy, but the thing is that knowledge, I feel, is given to us, gifted to us by Allah, and whatever we are receiving is His blessing to us. के चाहे वो किसी teacher के form में, किताब के form में, किसी resource के form में हमें मिल रहा है, तो we should not be misers. We should be able to share it openly with everyone. और competition में नहीं होना चाहिए. एक teacher कैसे competition में दूसरे teacher से हो सकता है? So these values and these beliefs basically sometimes वो trial and error से आप सीखते हैं ना. और एक चीज ये है कि ये है
ہمارے پروفیشن میں ہے, and you should accept it کہ ہمارے پروفیشن میں سب سے زیادہ لیگ پولنگ ہوتی ہے, سب سے زیادہ ہم دوسرے ٹیچر کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اور وی ڈو ناٹ سپورٹ ویری جنرسلی. بہت کم ایسے مینٹورز یا بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو سنسیئرلی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کوشچن نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے یہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے, اس کی ترقی نہ ہو جائے. تو if we as teachers realize that each one of us is unique, جو رفیہ مدثر ہے وہ کشفیہ نہیں ہو سکتی, جو کشفیہ ہے وہ رفیہ مدثر نہیں ہو سکتی. So we all have our own strengths, and those strengths actually contribute to the school life. اسی لیے different skills کے اور different attributes. As a head, I always hired a mix of people, جس میں senior بھی ہوتے تھے, جو motherly figures ہوتی تھی, جس میں juniors بھی ہوتی تھی, جو bubbly active characters ہوتے تھے, even in a senior school, because children need a mix of these people. ان کے سارے کی different quality, personality ہوتی ہے, and that actually gives a rich, wholesome experience to the students in their learning lives. So یہ چیزیں ٹیچرس کو ریئلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹو دا اسکول کلچر اینڈ لائف. what role is my personality playing in the school life of my students? جی تھینک یو سو مچ مس رفیہ. آپ نے بہت ڈیٹیل میں اور بہت آسان الفاظ میں بڑے ایزیلی ہم تک یہ میسج پہنچایا. عالمگیر شاہ صاحب بھی آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز گو اہیڈ. Ms. Kashfia, thank you so much. I just want to specify, over the discussion to some extent, بات آ رہی تھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ٹو انسپائر دا اسٹوڈنٹ از ان دا لیڈرشپ ڈومین آف دا ٹیچرس, کیونکہ لیڈرشپ جو رول ہے ٹیچرس کا وہی انسپائر کرتے ہیں. اور ایک بڑا مشہور کوٹیشن ہے کہ ٹیچر از ناٹ دا ون ہو ٹیچز ویل, but teacher is the one who inspires. So ہماری جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے بہت زیادہ وہ پیڈاگوجیکل جو ایریاز اس پہ بہت زیادہ ایکچولی اسٹریسڈ فوکسڈ ہے, جس میں لیسن پلاننگ ہے, کریکولم ہے, اور ٹیچنگ میتھڈس ہیں, ڈفرینٹ کلاس روم مینجمنٹ کی حد تک بہت زیادہ فوکس ہے پیڈاگوجیکل ایریاز کے اوپر. لیکن جہاں ایک بہت امپورٹنٹ کور ایریا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر ٹیچرس کا رول ایز اے لیڈرشپ ہم منوانا چاہتے ہیں, اور لیڈرشپ انسپائرس ایکچولی ناٹ دا مینجمنٹ آل دا ٹائم. سو لیڈرشپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو جس چیز کی وجہ سے سبجیکٹیو نارمس اسکولس میں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نارمس ایکچولی بچے کے کریکٹر کا پارٹ بن جاتے ہیں. مختلف نارمس جس کی بات چل رہی تھی ہمارے یہاں کہ نالائق کلاس ہے, ان کو اسٹرکٹلی ڈیل کریں, ان کو اس طرح, یہ سبجیکٹیو نارمس ہوتے ہیں جو اسکول ایڈمنسٹریشن اور ٹیچرس بیسیکلی ہڈن کریکولم کا ایک شیپ میں لے کر آتے ہیں. ان سبجیکٹیو نارمس کو چینج کرنے کے لیے ٹیچرس کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن, کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ. لیڈرشپ ویسے بھی اگر آپ لیڈرشپ کے تمام ماڈلس پڑھ لیں, سب سے کور ایٹریبیوٹس ہے لیڈرشپ کا وہ کمیونیکیشن ہے. تو کمیونیکیشنس کے تھرو ہم ایک تو ہماری اپنے ایکشن سے, اپنی جو ہماری جو پرسنالٹی ہے, نان وربلی بھی ہم بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرتے ہیں. اگر ٹیچر یہ سوچے کہ جب میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں تب بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں, نہیں, جب تک آپ اسکول میں ہیں verbally, non-verbally, whether you are in the classroom, you are sitting in a staff room, teachers are learning, you are inspiring them. So teacher is a source of inspiration, and of course students take inspiration from the students. So ہمیں communication اور اپنی جو non-verbal personality, body language, اس پہ بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نان وربل ایکسپریشنز آر اسٹرانگر دین وربل ون. تو دونوں پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. اٹس وربل کمیونیکیشن اور I'm sorry I'm interrupting you. The time is almost over. I thank you, thankful to all the panelists, especially Ms. Abda Ashar who joined us from I think my session on this, that the teachers are the eyes and ears of any education system and it's never too late to invest in them. تو ہمیں teachers کو as a group ہمیں ایک دوسرے کو ہینڈ بائی ہینڈ ایک ساتھ گرو کرنے کی, ایک ساتھ امپروو کرنے کی, ایک اپرچونیٹیز ایک دوسرے کے لیے کریٹ کرنے کی, ہیلپنگ ہینڈ بننے کی ضرورت ہے ٹو face or to handle with these challenges which we are just discussing اور جو prevail کر رہے ہیں ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں. تو میں اینڈ پہ ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے استاد کے لیے, وہ پڑھنا چاہوں گی, اس کے بعد from my side اللہ حافظ. تو شروع کرتی ہوں. وہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ہماری درس گاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. سنے رودات ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر
ایک رودات میں یہ مرکز رودات ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنے شاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں، پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں ادب استاد کا پاتے ہیں وہ رفت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ ذرا غور کرنے والا ہے، اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جوڑیں واصف، پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں۔ With this, I just say thank you all of you to be a part of this debate, and we are looking forward کہ ہم آگے بھی ایسے ہی ڈسکشنز کریں اور اپنی ٹیچنگ کمیونٹی کے لیے ایک گائیڈ لائنس پرووائڈ کریں، ایک پاتھ پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔ Thank you, Kashfia. Allah Hafiz. And thank you everyone on board. Thank you so much, everyone. اللہ حافظ۔ Allah Hafiz.